اللہ اگر چاہے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا۔ آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا، غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی۔ کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی۔ کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ کہا پھر ہاتھ ڈالو۔ اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں، آگ کا مالک اللہ ہے۔ تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو۔ سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا۔ اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگ جمع ہونے لگے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے، اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے، آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے۔ کافی دیر ہو گئی، مجمع جب اکٹھا ہوا، کئی پجاری آئے، سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ بچہ بھی گود میں موجود ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا، جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا، پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے۔ میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں آگ نہیں جلائی۔ بات تو سمجھ میں آتی، بچہ پجاری کا تھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے۔